إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى في موضع آخر: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به علیم. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، مسنون خطبے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے میں نے قرآن مجید کی 3 مختلف مقامات سے 3 آیات کریمہ میں نے پیش کی ہے. انشاءاللہ العزیز اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں جو ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. جیسے ہم اور آپ پہلے آتے ہیں جمعہ میں، بعد میں آنے والے بھائیوں کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے. میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہم سب کو پیغام دے، دنیا کو بتائیں کہ جمعہ کی قدر و قیمت اور اہمیت کیا ہے اور پہلے آنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. قیامت تک اس منبر سے علماء بولتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جب تک یہ جمعہ رہے گا جب تک ہم بولتے رہیں گے کہ پہلے آئیے انشاءاللہ، اور جو پہلے آتے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے. جو بعد میں آتے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جن کو ہدایت مل گئی ہے اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. مومن جو ہوتا ہے، اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے، واقعی میں وہ نیکیوں کا حریص اور لالچی ہوتا ہے، وہ نیکیوں کا شوق مند ہوتا ہے. جیسے کوئی دنیا پرست انسان ہوتا ہے، مادہ پرست انسان ہوتا ہے، وہ دنیا کی ہوڑ میں
اور دنیا کی دوڑ میں لگے رہتا ہے، اسے صرف زندگی کا مقصد صرف دنیا نظر آتی ہے، ایسے جو واقعی میں مومن کامل ہوتا ہے وہ نیکیوں کی جستجو میں اور نیکیوں کی تلاش میں لگے رہتا ہے۔ کہاں نیکی مل جائے میں انجام دے دوں، کہاں خیر کے راستے مل جائے میں کر ڈالوں، اور کسی نیکی کو وہ حقیر نہیں جانتا ہے، کسی نیکی کو معمولی نہیں جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلی بات یہ رکھیں گے نیکیاں کہتے کس کو ہیں۔ ایک آسان جملوں میں اگر میں بات کروں تو اللہ کے حکم کو ماننا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے جو بھی کام کرنا اسے نیکی کہا جاتا ہے، اسے خیر کہا جاتا ہے، اسے اچھائی کہا جاتا ہے، اور اسے معروف کہا جاتا ہے، اسے ثواب کا کام اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اور نیکی کے راستے، خیر کے راستے، ثواب کے راستے، بھلائی کے راستے بہت ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے اس خطبہ جمعہ میں 3 سے 4 باتیں رکھ کر کے انشاءاللہ وقت پر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے، اس کا علم حاصل کر لیجئے کہ نیکی یہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بات کو اللہ کے واسطے اس جمعہ کی قدر و قیمت کو سمجھ کر کے سننا، اور میرے لیے اور اپنے لیے دعا کرنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیکی جو ہوتی ہے یہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نیکی وہ ہے جسے جسمانی طاقت اور قوت سے انجام دیا جاتا ہے، جس میں صرف جسمانی طاقت اور قوت لگتی ہے، وہ ہے نماز ہے، وہ روزہ ہے، اور اسی طریقے سے اور جو بھی محنت کا کام کریں گے وہ جسمانی نیکی ہے، وہ جسم سے انجام دیا جاتا ہے، طاقت و قوت اس میں لگتی ہے۔ اسی طریقے سے جہاد ہے، اس میں بھی طاقت اور قوت چاہیے۔ دوسری نیکی وہ ہے جس میں صرف انسان کا مال لگتا ہے، جیسے صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، عطیہ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، انفاق ہے، یہ سارے وہ نیکیاں ہیں جس میں انسان کا صرف مال لگتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہر قسم کی نیکی کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے بھائیوں نے صدقہ خیرات کو مالداروں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور مالداروں نے نماز اور روزہ کو غریبوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ غلط ہے میرے بھائی، ہر طرح کی نیکی ہر آدمی کریں گے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور ایک تیسری قسم کی نیکی وہ ہے مال بھی لگتا ہے اور جسمانی طاقت اور قوت بھی لگتی ہے، جیسے حج ہے، عمرہ ہے اور جہاد ہے۔ حج میں مال بھی لگتا ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، عمرہ میں مال بھی لگتا ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جہاد میں مال بھی لگتا ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نیکیوں کے مختلف راستے بتائے، مختلف طریقے بتائے ہیں، مختلف سمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ انسان تاکہ بیزار نہ ہو، انسان کو بوریت محسوس نہ ہو۔ آپ سے یہ کہا جاتا پوری زندگی آپ حج اور عمرہ کریں تو آپ بیزار ہو جاتے تھے، آپ سے یہ کہا جاتا تھا ہمیشہ نمازیں ہی پڑھیں تو آپ کا شوق کم ہو جاتا تھا۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھیں گے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، دن ہے، رات ہے، گورا ہے، کالا پن ہے، خوبصورتی ہے، بدصورتی ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ شجر و حجر ہے، مختلف تغیرات ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ نے نیکیاں بھی مختلف طرح کی بنائی ہیں، کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے یہ نیکیاں مختلف طرح کی بنائی ہیں تاکہ انسان کا دل لگا رہے۔ اب دیکھو بہت سارے بھائیوں کو میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، نفل نمازیں پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ بہت سارے بھائیوں کو دیکھیں گے مال اللہ کی راہ میں بہت لگاتے ہیں، جماعت اور جمعیت کا کوئی بھی کام آیا، سماج اور سوسائٹی کا کوئی بھی کام آیا، برابر اس میں حصہ لیں گے، پیچھے نہیں رہتے ہیں، دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ بہت سارے ایسے بھی مل جائیں گے دونوں کام برابر کریں گے، نفل بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، مال بھی دیں گے، خیرات بھی دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کے مختلف راستے اس لیے بنائے ہیں تاکہ انسان کا شوق لگا رہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی آدمی، میں نے ایک عالم دین کو دیکھا ہے الحمدللہ، وہ ہماری مسجد میں آئے، نام نہیں لیں گے انشاءاللہ، ہم نے ان کی زبان میں ہمیشہ سبحان اللہ سنا ہے، تقریر کرتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھے سبحان اللہ، تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھے الحمدللہ۔ یہ کسی انسان کی عادت ہوتی ہے، ماشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ یہ نیکیوں کے مختلف
مختلف راستے اللہ نے بنائے ہیں، مختلف طریقے بنائے. ایک بہت بڑا پیغام دوں گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بعد میں اپنی آگے بڑھاؤں. آئیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اس کی مدد سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث پیش کر کے ایک پیغام پر انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو دیکھیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اللہ نے کہا جو بھی خیر کا کام کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، غریب کی مدد کرنا، مسکین کے کام آنا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، راستے سے کانٹا ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو بھی آپ دنیا میں کریں گے، اللہ نے کہا اللہ کو اس کا علم ہے. سبحان اللہ. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا. پہلی آیت کریمہ. دوسری آیت کریمہ میں نے جو پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللہ نے کہا اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، وافعلوا الخیر، بھلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، اچھے کام کرو، صاف ستھرے کام کرو. اچھا اللہ نے کہا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ پوری امت کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بول دیجئے. اللہ پوری امت کو کامیاب کرے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا. کیا کام کرو؟ رکوع کرو، سجدے کرو، عبادت کرو، بندگی کرو، اور خیر کے کام میں پیچھے نہ رہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت لی ہے، اللہ پوری امت کی مدد کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور دوسری آیت کریمہ، تیسری آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات. کیوں پیچھے ہو؟ کیوں نیکیوں میں پیچھے ہو؟ کیوں پیچھے نظر آتے ہو؟ نیکیوں میں سبقت کرو، پہل کرو، اول وقت پر آؤ، پہلے آؤ، امام کے سامنے بیٹھو، مؤذن کے بغل میں بیٹھو، پہلی صف میں بیٹھو. کیوں نیکیوں میں پیچھے ہو؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا. جہاں کہیں بھی رہو گے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہے یہ ڈر ہے، یہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی ہے دنیا میں جیسی بھی زندگی گزار لو، تمہیں اللہ کے سامنے آنا ہے اور کھڑے ہونا ہے. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ قرآن مجید کی آیات ہے، اور ایسے اللہ کے کلام میں سبحان اللہ آیات بھری پڑی ہیں. یہ 3 آیات میرے لیے، آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے. یہاں رک کر کے دعا کریں گے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے کچھ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے. 15 منٹ میرا وقت گزر چکا، صرف 15 منٹ باقی بچے ہیں. توجہ پوری آپ کی اللہ کے کلام کی طرف ہونی چاہیے، اور آپ کی پوری توجہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود. نام ادب سے لیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت بول دیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ تبارک و تعالی، کون سا وہ عمل ہے یا اعمال ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ یہ نیکیوں کے حریص تھے یہ لوگ، نیکیوں کے لالچی تھے یہ لوگ. پوچھا کرتے تھے. ہم نے بھی اور آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ اللہ تجھے کون سی نیکی پسند ہے جسے میں کر ڈالوں، جسے میں انجام دوں؟ یہ صحابہ کا شوق تھا، یہ صحابہ کا ذوق تھا. یہ صحابہ علم سے محبت کرتے تھے، یہ علم کے لالچی اور شیدائی تھے. وقتاً فوقتاً امام کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، دعا کرے اللہ ہدایت نصیب فرمائے. انہوں نے آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ، حالانکہ وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، صدقہ دیتے تھے، خیرات دیتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، سلام و کلام کرتے تھے، قرآن ہم سے زیادہ پڑھتے تھے. اور بعض صحابہ قرآن اتنی پڑھتے تھے نبی نے منع کر دیا، بعض صحابہ نفل اتنی پڑھتے تھے نبی نے روک دیا، کہا کم پڑھو. اور آج ہمارا یہ حال ہے، علماء بولتے ہیں پڑھیے پڑھیے پڑھیے، علماء چیختے ہیں تلاوت کیجئے کیجئے کیجئے. صحابہ وہ ٹیم تھے، وہ لوگ تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے، نبی علیہ السلام کہتے تھے کم کرو. کیا کہتے تھے؟ کم کرو کم کرو. ایک صحابی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں 3 دن میں قرآن ختم کروں گا. ہم قرآن کھول کر کے دیکھتے بھی نہیں ہے، رمضان آئے گا تب قرآن تلاش کریں گے. دعا کریں اللہ معاف فرمائے.
میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ایک صحابی نے اگر کہا کہ یا رسول اللہ میں 3 دن میں قرآن ختم کروں گا، نبی نے منع کر دیا، سمجھ کر کے پڑھو۔ سبحان اللہ، کم سے کم 7 دن تو لگاؤ میرے بھائی، کم سے کم 7 دن تو لگاؤ۔ یہ شوق دیکھیں، یہ جذبہ دیکھیں، بات میں الگ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ وہ اعمال بتائیے جسے میں کروں اللہ بہت پسند کرے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے کہا، فرمایا ایک ایک لفظ غور سے سننا اور لے کر کے جانا۔ کہ الصلاۃ علی وقتها، پہلا وہ عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ دعا کرے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اول وقت پر، فجر کی نماز اول وقت پر، عصر کی نماز اول وقت پر۔ یہ مزاج اپنا بنا لیجئے، یہ معمول اپنا بنا لیجئے۔ کہا پہلی نیکی اللہ کو جو پسند ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، تاخیر نہیں کرنا، بلا وجہ نہیں چھوڑنا، بلا وجہ کاہلی سستی نہیں کرنا، یہ پہلا عمل ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس کے بعد، یہ دیکھو یہ نیکی کے راستے بتا رہے ہیں، نیکی کے خیر کے راستے بتا رہے ہیں کہ دنیا میں نیکیاں بہت ہے، خیر بہت ہے، اچھائیاں بہت ہے، کیجئے تو آپ، کریے تو آپ، انجام تو دیجئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثم ایو، اس کے بعد کون سی نیکی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا بر الوالدین۔ کیا کہا؟ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، نرمی سے پیش آؤ، ادب سے پیش آؤ، احترام سے پیش آؤ، شفقت سے پیش آؤ۔ ماں باپ کے لیے کرسیاں جگہ خالی کر دو، ماں باپ کو ادب سے بٹھاؤ، احترام سے بٹھاؤ۔ یہ دوسری نیکی، یہ نیکی کے راستے ہیں، یہ خیر کے راستے ہیں جو پیارے نبی محمد رسول اللہ بتلا رہے ہیں۔ اور کہا تیسری کا، اس کے دیکھ رہے رک نہیں رہے، یہ ٹھہر نہیں رہے ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں ثم ایو یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی نیکی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، محنت کرنا، دین کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، توحید کے لیے اللہ کی راہ میں محنت کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک اور روایت دیکھتے ہیں جس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اردت علی اعمال امتی حسنوها وسیئوها فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يمات عن الطريق ووجدت في مساوي اعمالها النخاع تكون في المسجد لا تدفن۔ قربان جائے، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، احادیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اچھائیاں اور میری امت کی برائیاں میرے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا، اچھائیاں بھی دکھائیں اور برائیاں بھی دکھائیں، امت کے اعمال حسنہ بھی دکھائے گئے اور امت کے برے اعمال بھی دکھائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا میری امت کی نیکیاں، میں نے دیکھی، ان میں ایک نیکی مجھے یہ نظر آئی کہ ایک آدمی تھا وہ مسجد میں، کہ مسجد سے، یا بعض روایت میں مسجد کا لفظ بھی لایا ہے اور بعض میں راستے کا لفظ آیا ہے، راستہ لے لیا جائے یا کوئی مسجد لے لی جائے، ایک عام انسان وہ نماز پڑھ کر کے جا رہا تھا، مسجد میں کوئی نوکیلا پتھر نظر آیا، کوئی تنکا نظر آیا، کوئی اور چیز نظر آئی جس سے انسانوں کو تکلیف ہو سکتی تھی، پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا اس نے ہٹا دیا، اس نے ہٹا دیا، اللہ نے اسے نیکی میں شمار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی گزر جاتے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، باہر جا کے کہتے ہیں مسجد میں تنکا نظر آیا، کیوں آپ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ آپ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ یہ کام آپ سے نہیں ہو سکتا ہے؟ کہا میری امت کی نیکیاں پیش کی گئی، میں نے نیکیوں میں دیکھا راستے میں کوئی تنکا، کوئی پتھر، کوئی نوکیلی چیز تھی، اس نے ہٹا دیا، اللہ نے اس کو نیکی میں شمار کر لیا۔ اور وہیں پر آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں کوئی بلغم تھا، کوئی تھک تھا، وہ دیوار پر لگا ہوا تھا یا زمین میں پڑا ہوا تھا یا کسی نے بلغم ڈال لیا تھا، نہ
नाक की रीठ है, बलगम है, थूक है, कोई भी चीज है वो पड़ी हुई थी, आदमी देख करके गुजर गया, उसके लिए बुराई शुमार की गई है। सुभान अल्लाह, बुराई बताया गया है, इसने बुरा काम किया, देखा था ना, साफ सफाई कर देता था, नजर आया था, हटा देता था। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया उसने गलत काम किया। सुभान अल्लाह, देख रहे हैं, ये है वो दीन, ये है वो शरीयत, ये है वो इस्लाम जिसमें प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के रास्ते बताए हैं, भलाई के रास्ते बताए हैं, नेकी के रास्ते बताए हैं। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और एक और बात कह करके इंशाअल्लाह मैं खुतबे जुमा को समेटूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से। बहुत बड़ा ये मौजू है, उलमा ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। सुभान अल्लाह, जानते हैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इंसान किसी नेकी को हल्का समझता है, आसान समझता है, बड़ा हल्का है, ये मेरे लायक नहीं है, क्यों, स्टेटस मेरा खराब हो जाएगा ना, मैंने झुक करके ये काम कर दिया तो मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा ना। जानते हैं इंसान बाज़ दफा नेकी को हल्का समझता है, आसान समझता है, वो नेकी अल्लाह के यहाँ मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाती है। सुभान अल्लाह, दुआ करें अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वो रिवायत कितनी मारूफ और मशहूर रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की है, जिसमें बनी इसराइल का कोई एक शख्स, एक औरत का भी नाम आया है, एक शख्स का भी हवाला आया है कि एक कुत्ता था, वो कुएं का चक्कर काट रहा था, प्यास की शिद्दत से वो कुत्ता परेशान है, कुएं में उतर कर जा नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता है, वो जानवर प्यास की शिद्दत को ताब ना लाकर वो कुएं का चक्कर काट रहा है। बनी इसराइल की एक जानिया औरत थी, जानिया, ये हदीस के अल्फाज हैं, सुभान अल्लाह, जो ज़िना में बड़ी मशहूर थी, बड़ी मशहूर थी। उस जानिया ने देखा एक कुत्ता है, प्यासा है, कुएं का चक्कर काट रहा है, उसने क्या किया जानते हैं, चमड़े का मोजा पहने हुई थी वो जानिया औरत, उसने मोजा निकाला, कुएं के नीचे डाला डोरी रस्सी के जरिए से और पानी निकाल करके कुत्ते को पिला दिया। तौबा कर लिया अपने अमल से, इखलास अपने अंदर पैदा कर ली, अल्लाह से माफी मांग ली। फग़फ़रअल्लाहु लहा बिही, प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह उसके अमल से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, सारे जराइम, सारे गुनाह को अल्लाह ने माफ करके उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। हम आसान समझते हैं नेकियां, ये हमारी मग़फ़िरत का जरिया बन जाती हैं, हमारी बख्शिश का जरिया बन जाती है मेरे भाइयों। और जानते हैं हकीकत ये है, मैं आपको क्या बताऊं, नेकियों के रास्ते, खैर के रास्ते, भलाई के रास्ते ये मुख्तलिफ हैं। अरे आप कौन सी नेकियां करना चाहते, कीजिए ना, सैकड़ों रास्ते हैं, हजारों रास्ते हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाए, ये वो सहाबी रसूल हैं, इनका नाम जब कभी भी जुबान पर आता है आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, एक बार की बात है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या बिलाल हद्दसनी अमल तहु फिल इस्लाम, अरे बिलाल वो तुम्हारी वो नेकी बताओ कि तुमने जो नेकी की है इस्लाम में। क्यों जानते हैं, दुफ़्फ़न अलैका इन्नी समेअतु दुफ़्फ़न अलैका बैन यदैया फिल जन्ना, मैंने जन्नत में अपने आगे, अपने कदमों के आगे, अपने आगे मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी है, तुम्हारे चलने की आवाज़ सुनी है। आए बिलाल कौन सी नेकी करते हो? उन्होंने क्या जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला मेरा काम ये है, मैं हमेशा बाउज़ू रहता हूँ, बाउज़ू, सफ़र में हूँ तो बाउज़ू, घर में दाखिल हुआ तो बाउज़ू, मस्जिद में हूँ तो बाउज़ू, दोस्तों के साथ हूँ तो बाउज़ू। कहते हैं मेरी सबसे पहली कोशिश ये होती है मैं हमेशा वज़ू की हालत में रहूँ। दुआ करें अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, ज़रा आमीन कह दीजिए, अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। कहा मेरी पहली कोशिश ये होती है मैं हमेशा वज़ू के साथ रहूँ, और अल्लाह की तौफीक से जब जब मैं वज़ू बना लेता हूँ ना, 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। सुभान अल्लाह, ऐसे मस्जिद में आकर के नहीं बैठता हूँ, मना किया गया।
آج جب مسجد میں داخل ہوا، میں نے 2 لوگوں کو دیکھا ڈائریکٹ آ کر کے وہ بیٹھ گئے. غلط ہے یہ سسٹم، ایسا مت کیجئے، اصول کے خلاف ہے یہ. مسجد میں خاص طور پر یہ حکم ہے، وقت اگر جماعت کا ہو رہا ہے آپ کھڑے رہیے، بیٹھیے مت، آپ جماعت میں شامل ہو جائیے. منع کیا گیا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ جب کبھی بھی میں وضو بناتا ہوں، وضو کی برکت سے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں جنت میں داخل کرا دیا. سبحان اللہ. وضو ہو کر کے سوئیں گے انشاءاللہ، باوضو ہو کر کے سوئیے انشاءاللہ، اور یہ نیت کر کے سوئیے انشاءاللہ کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. دیکھیے اللہ کی مدد کیسی آئے گی انشاءاللہ. دنیا کے کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے، یہ وضو سے آپ جو سوئیں گے یہ آپ کو فجر میں جگائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. کہنا یہ ہے، پیغام دینا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا، وہ کہتے ہیں کام نہیں ہے ہمارے پاس. کیا بولتے ہیں؟ ہمارے پاس کام نہیں ہے، جماعت میں کام نہیں ہے، اس لیے ہم دوسری تنظیموں کے پاس جا رہے ہیں، وہاں جڑ رہے ہیں. وہاں سماجی کام ہے، سوشل کام ہے، نیٹ ورک ان کا بہت بڑا ہے. ارے اللہ کے بندو، کام نہیں ہے؟ یہ میں نے کتنے کام گنائے ہیں، اور کام گناؤ. سنو گے یہ وقت ناکافی ہو جائے گا. زندگی میں کبھی نہیں کہنا جماعت میں کام نہیں ہے. کیسے نہیں ہے جماعت میں کام؟ بتاؤں میں آپ کو، سنیے، سنیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں جماعت میں کام نہیں ہے، دوسری تنظیموں میں، دوسری جماعتوں میں کام بہت ہے، سوشل نیٹ ورک بڑا مضبوط ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں. وہ تنظیمیں کیسی ہیں، ان کے عقائد کیسے ہیں، ان کا راستہ کیسا ہے، ان کا ایمان کیسا ہے، ان کا منہج کیسا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے، یہ ہم کبھی نہیں سوچتے. سنو کام بتاؤں میں آپ کو، سنیے نا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی رسول ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ ابو ذر. انہوں نے بہت سارے سوال کیے پیارے نبی محمد رسول اللہ. اور دیکھو میں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، آج ہم اور آپ کے پاس کام کیوں نہیں ہے؟ کوئی مجبور انسان جا رہا ہے، مجبوری دیکھتے ہیں، ترس نہیں کھاتے ہیں، رحم نہیں آتا ہے. آگے بڑھیے نا. مجبور کی مجبوری میں ساتھ دیجئے، مجبوری میں ساتھ دیجئے. کسی کا بوجھ اٹھا دیجئے، کسی کو صحیح مشورہ دے دیجئے. کوئی لڑکی کا باپ ہے، رشتے کی تلاش میں ہے، نیک دیندار لڑکا بتا دیجئے. یہ سب کام نہیں ہے آپ کو. میٹھے بول بول دیجئے، شرافت کی بول بول دیجئے، مشورہ دے دیجئے، رہنمائی کر دیجئے. نیکی کے 1000 مواقع ہیں، کرنا نہیں چاہتے ہیں اور یہ بولتے ہیں جماعت میں کام نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے. نیکی کے 1000 راستے ہیں، نیکی کے 1000 مواقع ہیں. میرے آپ کے نبی کہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے مائی خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق وتقرئ الضیف. مہمان کو کھانا کھلا دیجئے، مسافر کو کھلا دیجئے، ہاتھ پکڑیے لے کر کے جائیے. ایک وقت آئیے عشاء کا کھانا میری طرف سے. کام نہیں ہے؟ کتنے کام ہیں، ہزاروں کام ہیں، سینکڑوں کام ہیں. کرنے والے کے لیے کام ہے اور نہ کرنے والے کے لیے کوئی کام نہیں ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو، ہم سب کو اللہ سمجھ نصیب فرمائے. وہ بات پیش کر کے بات ختم کر دوں گا وقت پر انشاءاللہ. موضوع بہت بڑا ہے، یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس پر کما حق گفتگو کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، انہوں نے پیارے نبی محمد رسول اللہ سے بہت سوال کیا. اللہ کے نبی یہ نیکی کیا، یہ نیکی کیا، یہ نیکی کیا. نبی بتاتے گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جتنی نیکیاں بتائی ہیں اگر میں نہ کر سکوں تو کیا کریں گے آپ؟ ہے کوئی اس کا علاج آپ کے پاس؟ ہے، آؤ نا، علاج ہے. نبی نے علاج بتایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جتنی نیکیاں بتائی ہیں اگر میں نہ کر پاؤں تو؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا سنو. آپ نے فرمایا تکف شرک عن الناس فإن صدقۃ منک علی نفسک. کہا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، یہ تمہارے لیے تمہاری جانب سے صدقہ. یہ تو کر سکتے ہو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا.
پہنچاؤ، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، برائی کے ذریعے، لعنت کے ذریعے، تانا کشی کے ذریعے سے، دوستوں کی محفل میں ہو، ہوٹل میں ہو یا مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اپنی ذات سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ